الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وبه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اس احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت فوز و فلاح کامیابی اور کامرانی کے لیے اس احکم الحاکمین نے اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوبین بندوں میں سے انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع فرمایا یعنی نبوت کا سلسلہ قائم کیا اللہ کے حکم سے اللہ کے برگزیدہ اور چنندہ بندے ہر دور ہر زمانے میں مبعوث ہوتے رہے اور لوگوں کو راہ مستقیم پر گامزن کرتے رہے ان تمام نبیوں رسولوں اور پیغمبروں پر درود و سلام اللہم صلی وسلم علیہم خصوصاً اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
جنہوں نے اس امت کو شرک کی غلاظتوں سے نکال کر کے توحید کی شاہراہ پر گامزن کیا اور اس دعوتی مشن میں نبی پاک علیہ السلام و تسلیم کو نہ جانے کتنے مصائب و آلام تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محترم حاضرین جمعہ و سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی 2 جگہوں سے 2 آیتیں کریمہ تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی آیتوں کی روشنی میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بغور سنیں اور عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ پروردگار عالم ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ وبالیوم الآخر۔ بے شک مسجدوں کو تعمیر کرنا اور مسجدوں کو آباد کرنا، یعنی مساجد اللہ، اللہ کے گھر کی تعمیر اور آباد کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے اور یوم آخرت کے اوپر ایمان لاتے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کا یہ عمل ہے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ مساجد کو پہلے تعمیر کرتے ہیں، پھر مساجد کی آباد کاری کے لیے جدوجہد اور بے ہم کوششیں کرتے ہیں۔ مسجدوں کو تعمیر کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، کمال کی بات یہ ہے کہ مسجد کو آباد کیسے کیا جائے، مسجد کی آباد کاری کیسے ہو، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے۔ چاہے آپ کہاں رہتے ہو، مسجد سے کتنے قریب ہو کتنے دور ہو، یہ معنی نہیں رکھتا ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کا دل مسجد سے کتنا جڑا ہوا ہے، آپ مسجد کو کتنا پسند کرتے ہو، آپ کے دل میں مسجد کی تعلیم اور تقریب کتنا زیادہ ہے، آپ مسجد کی ادب و احترام کتنا زیادہ کرتے ہو، یہ معنی رکھتا ہے۔ دنیا میں کتنے ایسے پیسے والے ملیں گے جنہوں نے ایک نہیں کئی مسجدیں تعمیر کروا دی، لیکن اگر وہ مسجد تعمیر ہونے کے بعد ویران ہے، وہاں اللہ کی عبادتیں نہیں ہوتی ہیں یا وہاں لوگ نماز نہیں ادا کرتے ہیں، تو پھر اس مسجد کے تعمیر کرنے کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوا۔ مسجد کی تعمیر اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ رب کی عبادت ہو، وہاں پہ دین کی تعلیم ہو، وہاں رسول اللہ کی سنت کو دوسروں تک پہنچایا جائے، وہاں تعلیم اور تعلم کا جو ہے نظام قائم کیا جائے۔ یہ اصل مقصد ہے مسجد تعمیر کرنے کی اور مساجد بنوانے کی، کہ مسجدوں کو صرف بنا کر کے نہ چھوڑ دیا جائے بلکہ مسجدوں کی آباد کاری کے لیے کوشش کی جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے، یہاں پر ایسا نظام بنایا جائے کہ یہ مرکز اسلام ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے اب تک اسلام کا یہ مرکز اور محور رہا ہے کہ یہاں سے ہی دین پھیلتا ہے اور یہیں سے دین کی تعلیمات دوسروں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر عبادتیں کیا کرتے تھے، جب لوگوں نے آپ کو وہاں منع کیا، آپ کو پریشان کیا، وہاں رب کی عبادت سے روکا اور رب کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کو ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ نہیں کیا کہ اپنے لیے گھر بناؤ، اپنے لیے مکان بناؤ، اپنے لیے اجرے قائم کرواؤ یا اپنے رہنے کے لیے اہل و عیال کے لیے بندوبست کرو۔ سب سے پہلے رسول اللہ نے جو عمل کیا، جو کام کیا، وہ کیا ہے؟ مسجد خیر کرنا۔ آپ قباء کے اندر 14 دن تک رہے اور 14 دن میں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اور جب قباء سے آگے نکلے اور یثرب پہنچے، مدینہ النبی پہنچ گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک مسجدوں کا یہی جو ہے عمل دخل رہا ہے، یا مسجدوں سے ہی یہ سارے کام رہے ہیں کہ یہاں سے دین کی اشاعت ہوتی ہے، یہاں پر لوگوں کو دین سمجھایا جاتا ہے، یہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں سنتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، یہاں رب کی
عبادتیں ہوتی ہیں، یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند کیا، اور اس جگہ پر آ کر کے مسلمان لوگ کیا کرتے ہیں، کم سے کم دن اور رات میں 5 دفعہ اکٹھے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے گناہوں پر روتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں، اپنے رب کے حضور توبہ کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور جو ہے اپنے رب سے طلب مغفرت اور بخشش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عملوں کو قبول کر لے، ہمارے ان عملوں کی بدولت ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے انسان اپنے رب کے ساتھ تعلقات کو جوڑ لیتا ہے، یہی سے اسی جگہ سے رب کے ساتھ اپنا تعلق جڑتا ہے، اور یہی سے اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے نا وہ ہموار ہوتا ہے۔ اس لیے اس جگہ کا اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اس کی بڑی تعظیم ہے، اور ان جگہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا گھر کہا، اپنے نام کے ساتھ جوڑا، اپنی طرف اس کی نسبت کی۔ رب العالمین نے فرمایا مساجد اللہ کا گھر۔ ویسے تو یہ جو زمین ہے نا، یہ پوری زمین اس امت محمدیہ کے لیے مسجد ہے، جہاں کہیں بھی اذان ہو جائے یعنی نماز کا وقت ہو جائے اور آپ مسجد نہیں پہنچ سکتے ہو، آپ کو یقین ہے کہ وہ جگہ پاک ہے تو آپ وہاں نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن یہ جو عمل ہے یہ وقتیہ طور پر ہے، اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے کہ آپ کاروبار میں ہو تو دکان میں پڑھ لو، آپ گھر میں ہو تو گھر میں پڑھ لو، آپ اسکول میں ہو تو اسکول میں پڑھو، آپ کہیں دیگر کسی فنکشن یا دعوت میں ہو تو وہیں پڑھ لو، نہیں بلکہ مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے مسجد کی طرف وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، کون ہوتا ہے؟ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وحق علی اللہ، اور اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے۔ سوچ کے دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا اونچا اور اعلیٰ مقام اور مرتبہ ہے کہ نماز کے لیے آنے والا آدمی اللہ کا مہمان ہے۔ اور بخاری شریف کی جو روایت اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی طرف چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے میزبانی تیار کرتا ہے۔ سوچ کے دیکھیں کتنی فضیلت والا عمل ہے مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا۔ یہ مسجدیں خالص اللہ کے لیے ہیں، ان مسجدوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا ہے، ان جگہوں پر اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اللہ کی کو چھوڑ کر کے کسی غیر اللہ سے یا غیر سے التجا اور غیر سے کوئی امید نہیں لگانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن کی آیت نمبر 18 میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اس لیے یہاں صرف اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، کسی غیر کو یہاں پہ نہ پکارو۔ یہ مسجد کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف نسبت کیا، اور مسجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 18 میں بیان فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، جو نماز پڑھنے والے ہیں، وَآتَى الزَّكَاةَ، اور زکات ادا کرنے والے ہیں، اور دنیا میں کسی سے وہ نہیں ڈرتے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا خوف اور خشیت اور ڈر نہیں ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہوتے مسجد کو آباد کرنے والے، یہ لوگ ہوتے مسجد کو قائم کرنے والے، یہ لوگ ہوتے مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے، یہ لوگ ہوتے مسجد کا خیال رکھنے والے۔ جو ایمان والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، زکات دینے والے، اور سب سے ضروری چیز اس کے دل میں خوف خدا کے سوا کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَعَصَىٰ، قریب یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہدایت دے گا، یا یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ کون؟ جو مسجدوں کو تعمیر کرنے کے بعد مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یہاں آ کے نمازیں پڑھتے ہیں، یہاں مسجدوں کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں،
یہاں کی جو انتظامیہ اور کمیٹی کے لوگ ہیں اس کا جو ہے دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ لوگ ہدایت والے لوگ۔ اور جب دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ جگہ ہے مسجد، اللہ کے نزدیک احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ مسلم شریف کتاب المساجد کی حدیث ہے، سرور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بازاروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، اور اللہ کی نظروں میں سب سے زیادہ مبغوض ناپسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے۔ آج ہم نے کیا کیا ہے؟ مسجدوں کو آباد نہیں، مسجدوں کو رونق نہیں بخشی، مسجدوں میں ہم نے مجلسیں نہیں لگائی، مسجد میں ہم نے تعلیم کے لیے جو ہے اکٹھے نہیں ہوئے، بلکہ ہمارا بالکل برعکس معاملہ ہے۔ ہم شہروں میں، چوراہوں پہ، بازاروں میں، مارکیٹوں میں کیا کرتے ہیں؟ مجالس لگاتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا بھر کی برائیاں، غیبت، چغلی، لعن طعن، ایک دوسرے کی عزت اور عصمت پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے عمل رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ مسجدوں میں آ کر کے مسجدوں کی آباد کاری کرنا یہ ہمارا اصل عمل ہے، اور ادھر آ کر کے بیٹھنا اتنا بڑا فضل اور اتنی فضیلت والا عمل ہے، اتنا اجر و ثواب والا عمل ہے کہ اس کے لیے رب کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم ارحمہ، رب العالمین اس بندے کے اوپر رحم فرما، رب العالمین اس کو بخش دے، اللہم اغفر لہ، رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دور سے چل کے مسجد میں آتے ہیں، آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لایانی حرکتیں نہیں کرتے ہیں، یہاں شور شرابے نہیں کرتے، مسجد کے ادب کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، مسجد کا برابر حق ادا کرتے ہیں، اور مسجد میں آ کر کے سکون سے بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یا ذکر و اذکار کرتے ہیں، یا توبہ استغفار کرتے ہیں، یا دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، تو جب تک وہ مصلی پہ بیٹھا ہے، نماز سے فارغ ہو گئے، تب بھی وہ نماز کی حالت میں ہے، اور اس بندے کو اجر و ثواب ملتا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے مصلی سے نہ نکل جائے، چاہے وہ 1 گھنٹہ بیٹھے 2 گھنٹہ بیٹھے، وہ مصلی اور نمازی مانا جاتا ہے۔ مسجدوں میں بیٹھنے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کتنی ایسے جگہیں ہیں یا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اگر 10 منٹ کی نماز پڑھا دی جائے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے، اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں، اور وہی آدمی باہر جا کر کے 1 گھنٹہ کھڑا رہے گا، دنیاوی باتوں میں مشغول رہے گا، فرق نہیں پڑتا، لیکن مسجد میں بیٹھنے میں بڑی پریشان ہے۔ ایسے لوگ ہیں، تو باتیں تو بہت ساری ہے، چند ایک باتیں آپ کو مسجد کے آداب کے بارے میں اور آداب کے تعلق سے بتانی ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ان کے آداب اور ان کی تعظیم کا خیال رکھنا ہمارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور سب سے پہلی چیز جو ہے اس گھر کی تعمیر کے بعد اس کی آباد کاری ہے، یعنی ان کو آباد کرنا ہے، یہاں نمازیں پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے، اور دیگر جو اعمال ہیں وہ کرنے ہیں۔ یہاں پر ایسی مجلسوں کو قائم کرنا ہے جس سے ہمارا دین جو ہے دوسروں تک پہنچے، یہاں بچوں کو تعلیم اور تعلم کا جو ہے ایک سلسلہ قائم کرنا ہے، اور یہاں جو ہے بیٹھ کر کے دنیاوی باتیں نہیں بلکہ دین کی باتیں ہونی چاہیے۔ یہ مسجد کے ادب کے حق میں ہے، اور یہی مسجد کا ادب ہے۔ یہاں اس طرح کی باتیں نہ ہوں جو دنیاوی باتیں ہیں، یا شور شرابی والی باتیں ہیں، یا لعن طعن والی باتیں ہیں، یا غیبت چغلی کی باتیں ہیں، یا مسجد کے ادب کے خلاف جو بھی بات ہو وہ مسجد میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ تو مسجد کی ادب اور تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے، ہم اس کا خیال رکھیں۔ سب سے پہلے جب ہم مسجد میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنا دائیں قدم اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ میرے لیے جو ہے رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور پھر مسجد میں آنے کے بعد سب سے پہلا عمل ہمارا کیا ہے؟ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد ادا کرنی ہے۔ تحیۃ المسجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو کبھی بھی پڑھی جاتی ہے، جب کبھی آپ مسجد میں آؤ تو نماز پڑھ لیا کرو۔ وہ نماز 2 رکعت ہے، اس کو تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی جمعے کے دن آیا ہے اور خطبہ شروع ہو چکا ہے تب بھی وہ آدمی بیٹھ
یعنی ہلکی نماز پڑھنا، لمبی اور طویل نہیں پڑھنا ہے. تو یہ وہ نماز ہے جو خطبے کے دوران بھی پڑھی جائے گی، بیٹھنا نہیں ہے. ہمیں سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے آئیں گے، آ کر کے بیٹھیں گے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد اٹھیں گے پھر سنت پڑھیں. یہ نماز اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر پڑھنی نہیں ہے. جماعت میں آپ شریک ہو جائیں، آپ کو تحیۃ المسجد کا اجر و ثواب مل جائے گا. اگر سنت آپ پڑھتے ہو تو سنت نمازی آپ کی تحیۃ المسجد کی نماز مانی جائے گی. اور ایسے وقت میں آپ آئے ہو جبکہ ابھی جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد دیگر سنت کو ادا کریں. اگر وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے کے بعد دیگر اور سنتوں کو ادا نہیں کر پائیں گے، تو کیا کریں گے، سنتوں کو، جس کو سنن رواتب اور سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے، ان نمازوں کو پڑھیں گے اور انہی نمازوں کو ادا کرنے کے عوض میں آپ کو تحیۃ المسجد کا اجر و ثواب مل جائے گا. تو یہ تحیۃ المسجد جو نماز ہے نا، یہ واجب نماز ہے، آپ کو ہر حال میں پڑھنے ہیں، چاہے خطبہ شروع ہو جائے یا جمعہ کا دن ہو یا عام دن ہو، جب کبھی بھی آپ مسجد میں آئیں تو ضرور یہ 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں. اس کے بعد مسجد کے آداب میں سے یہ بھی آتا ہے کہ مسجد کی صاف صفائی کا خیال رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجدوں کو تعمیر کرنے کا، بنانے کا حکم دیا، وہیں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی پاکیزگی اور طہارت اور نظافت کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بناء المساجد فی الدور وان تنظف وتطیب. یہ مسلم شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے فرمان اور اس فرمان کے جو راویہ ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. کیا دیا حکم؟ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ببناء المساجد، مسجدوں کو بنانے کا، پھر دور، کہاں، سوسائٹی کے اندر، محلوں میں جہاں لوگ مسلمان لوگ بستے ہیں، اس بیچ میں مسجد کی تعمیر کریں. اور پھر کیا کریں، وہاں تزیفا و تطیبا، مسجد کی پاکیزگی کا، صاف صفائی کا خیال رکھیں. مسجد کے اندر خوشبو چھڑکے، مسجد کے اندر تنکے اور کوڑے کرکٹ، یہ ساری چیزیں جو بھی ہوں، تنکے وغیرہ یہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. اس کی صاف صفائی کریں. اور یہ اتنا فضل اور فضیلت والا عمل ہے، یہ اجر و ثواب والا عمل ہے کہ یہ عمل کرنے والے ایک ایسی خاتون ام محجن نام کی تھی رضی اللہ عنہا، جو مسجد نبوی کی خدمت کیا کرتی تھی. لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے تھے، گالی گلوٹی تھی، لوگ سمجھتے تھے معمولی سی ہے. وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، جھاڑو پوچھا لگاتی تھی. اچانک سے بیمار ہوئی، دنیا سے رخصت ہو گئی. لوگوں نے کیا کیا، ان کی جنازے کی نماز پڑھ لیے اور ان کو دفن کر دیے. کہیں ایک دن نظر نہ آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا کہ وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد کی صاف صفائی کرتی تھی. کہا کہ ان کا انتقال ہوا، ہم لوگوں نے ان کو جو ہے جنازے کی نماز ادا کر کے دفن کر دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ کو تکلیف پہنچائی، تم لوگوں نے مجھ کو خبر کیوں نہیں کیا، بتانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کی قبر دکھاؤ، اور ان کی قبر پر جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مغفرت اور بخشش کی دعا. سوچ کے دیکھیں کتنا عمل ہے، کتنا فضیلت والا عمل اور کتنا بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کی. بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ ان کے قبر کے سامنے جا کر کے آپ نے پھر سے جنازے کی نماز پڑھی. یہ وہ عمل ہے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گندگیاں پھیلاتے چلے جائیں گے لیکن وہ مسجد کا خیال نہیں رکھیں گے. مسجد سے تنکا اٹھانے میں اس کی عزت چلی جاتی، ان کا شرف گھٹ جاتا. یہ عمل ہے جو دیکھنے میں بظاہر چھوٹے لگتے ہیں لیکن اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت بڑے اعمال ہیں. ان عملوں کا اہتمام کرنا چاہیے. مساجد کے اندر شور شرابہ نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں دنیاوی باتیں نہیں کرنی چاہیے، مسجد کے اندر اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی عبادت میں مشغول ہے تو اس کے سامنے جو ہے آپ اذکار بھی زور سے نہ پڑھو کہ ان کی عبادت میں خلل آ جائے. یہ مسجد کے ادب ہے اور ان ادب کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قرض لیا تھا. ایک دن مسجد نبوی میں ملاقات ان سے ہوئی تو میں نے اپنے قرض کا ان سے تقاضا کیا کہ میرا قرض جو ہے واپس کر دو. دونوں میں بحث ہو گئی.
ہماری مسجدوں کی حالت کیسی سبھی کو معلوم ہے. لوگ بیٹھ کر کے دین کی باتیں کم, دنیاوی باتیں زیادہ کرتے, اور اس میں بھی لڑائی جھگڑے والی باتیں, شور شرابی والی باتیں, نہ جانے کیا کیا مسجد کے اندر نہیں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس گھر کی تعظیم ہمارے اوپر لازم ہے. اس کا خیال رکھیں, یہاں پہ دنیاوی باتیں, دنیاوی کام نہ کریں. حتیٰ کہ مسجد کے اندر گمشدہ چیز کا اعلان کرنا منع ہے. کسی کا جانور ہو جائے, کسی کا سامان گم ہو جائے, یا چھوٹا بچہ کہیں شہر میں گم گیا, بہت جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کی مہک سے آگے اعلان کرتے ہیں فلانے کا بیٹا گم گیا ہے, کسی کو ملے تو فلانے نمبر پہ یا فلانے نمبر پہ فون کرو یا فلانے گھر تک پہنچا دو. یہ کام مسلمانوں کی مدد اور تعاون کے لیے ہے, لیکن مسجد سے اس کا اعلان نہیں ہو سکتا, اور ایسی چیزوں کا مسجد سے اعلان کرنا منع ہے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے, باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر رکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو دیکھو کہ وہ گمشدہ چیزوں کا اعلان کر رہا ہو مسجد میں, تو آپ ان کو ملنے کی دعا نہ دو, بلکہ کیا دعا دو, لا رب اللہ, اللہ تمہارے سامان نہ لوٹائے, وہ سامان تمہیں نہ ملے. سوچ کے دیکھو, ایک مسلمان کو مسلمان کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے حق المقدور مدد کرو. آپ جتنی جو ہے ان کا تعاون کر سکتے ہو کرو, لیکن یہ عمل اتنا اچھا ہونے کے باوجود اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ مسجد میں یہ عمل نہیں ہونی چاہیے. اور ایک اور چیز, مسجد میں خرید و فروخت بھی نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ جو مسجد میں بیچنے خریدنے کاروبار کی بات شروع کر دیتے ہیں, یہ بھی مسجد کے اندر درست نہیں ہے. مسجد میں منع کیا گیا ہے کہ یہاں خرید و فروخت کیا جائے یا کوئی سامان خریدا جائے یا بیچا جائے. اگر آپ کو بیچنے خریدنے کی بات کرنی ہو تو مسجد کے باہر جا کر کے کریں. مسجد میں یہ سب کام بالکل نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے ادب کے خلاف ہے یہ سارے کام, مسجد کے ادب کے خلاف ہے, اس لیے یہ سارے کام نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہو تو آپ اس کو منع کریں. یہ سارے کام مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں گندگیاں نہیں پھیلانی چاہیے. مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ مسجدوں کو جو ہے ایسا استعمال کیا جائے جیسے اپنے ذاتی گھر اور مقام کو استعمال کرتے ہو, بلکہ مسجد عبادت کے لیے ہے, مسجد اللہ کے ذکر کے لیے ہے, مسجد جو ہے یہاں پہ تعلیم و تعلم کے لیے ہے. ان مسجدوں کے آداب کا خیال ہمارے اوپر لازم ہے اور ضروری ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسجد کے تعلق سے ہیں, اور مسجد کے بارے میں ہمیں شریعت نے حکم دے رکھا ہے. ایک حدیث کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہے فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ, اور وہ وضو جو کرتا ہے بہترین طریقے سے وضو کرتا ہے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ نماز کے حکم میں ہوتا ہے. ایک قدم پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے, اور دوسرے قدم پہ اس کے ایک گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جب وہ مسجد میں آتا ہے اور آ کر کے کیا کرتا ہے, مسجد میں نماز پڑھتا ہے, اور سنتوں کو پڑھنے کے بعد جماعت سے نماز پڑھ لیتا ہے, کسی سے کوئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, کسی کی سرزنش نہیں کرتا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے, تو جب تک وہ مصلی پہ ہوگا تب تک وہ نماز کے حکم میں ہوگا. تو یہ اجر و ثواب اگر ہمیں پانا ہے تو کم سے کم کیا کرنا چاہیے, گھر سے وضو کر کے ہی مسجد میں آنا چاہیے. اور ایک اور چیز ہے, بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, مسجدوں میں آنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں تو ان کو نیند آتی, اونگ آتی. تو حدیث کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو اونگ آ رہی ہے تو اس کو اپنی جگہ بدل لینی چاہیے. لیکن کب, عام نمازوں کے بعد یا عام نمازوں کے وقت. خطبے میں جگہ نہیں بدلنی ہے. خطبہ جب چل رہا ہو تو ادھر ادھر ہٹنا نہیں ہے. خطبہ جب چل رہا ہو تو دوسروں سے بات نہیں کرنی ہے, حتیٰ کہ اس طرح جو انگلیاں ڈالتے ہیں, یہ انگلیاں ڈالنا بھی منع ہے. وضو کرنے کے بعد آپ کو نہیں ڈالنا, جمعے کے دن تو بالکل ہی نہیں ڈالنی ہے. اور بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جمعے میں بعد میں آئیں گے اور وہ پہلی صف میں جگہ پانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کودتے پھاندتے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے ایک دم سے پہلی صف میں آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں. یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا, وہ مسجد میں داخل ہوا اور پہلی صف میں آنے کی کوشش کر رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ, آپ نے بڑی لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی دی. تو یہ عمل درست نہیں ہے. آپ اگر
کن کا درج ہوتا ہے؟ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتے ہیں. بخاری شریف کی جو حدیث ہے فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر رجسٹر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے آنے کا نام جو پہلے آئے گا اس کا نام درج کیا جاتا ہے. اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ گائے قربانی کرنے کا. تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے اس کو بکری یا دمبا قربانی کرنے کا اجر ملتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جو آئے گا اس کو مرغی اور پانچویں نمبر پہ انڈے. اور اس کے بعد جب امام ممبر پہ آتا ہے اور خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ رجسٹر کر کے خطبہ شروع کرنا جو ہے شروع ہوتے ہی سننا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جو آدمی خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے گا اس کا نام اس رجسٹر کے اندر درج نہیں ہوتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمعہ کا مکمل اجر و ثواب ہمیں ملے تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے مسجد میں آنے کی کوشش کریں. وہ بھی خطبہ شروع ہونے سے پہلے. اگر اس سے پہلے ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ سارے کے سارے اجر و ثواب ہم لے جائیں. اللہ تعالیٰ شریف سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں میں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت ڈال دے اور آپ کی سنت کو لازم پکڑ کر اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم اس جو بیمار رب العالمین شفاء کامل اور عاجل عطا فرما. رب العالمین ہم اس جو مصیبت اللہ میں پریشان آئے رب العالمین مصیبت پریشان بھی دور کر دی. آمین ثم آمین. بارک اللہ فیکم عظیم ونفعنا وإياكم بآيات الذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم رؤوف رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يعفو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجب لكم ورزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.